بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 5 جنوری 2025 ہم مولانا کا ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں جو کہ الرسالہ جنوری 2021 پیج نمبر 21 پر ہے۔ مولانا لکھتے ہیں اس میں، میں نے ایک خانقاہ میں چند دن گزارے، یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ زور و شور کے ساتھ ذکر بالجہر کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں کے ایک عالم دین سے کہا، یہ ذکر بالجہر جس کی گونج ہر خانقاہ میں سنائی دیتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ قرآن کے نص صریح کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 205۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے یہاں اس قسم کے ذکر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس زمانے میں مطلق اس کا رواج نہیں تھا کہ لوگ بیٹھ کر بلند آواز سے کچھ مخصوص الفاظ کی تکرار کر رہے ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اصل یہ ہے کہ رسول اللہ کی روحانیت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا تھا، مگر بعد کے دور میں جب یہ چیز باقی نہ رہی تو بزرگوں نے ذکر بالجہر کا طریقہ اختیار کیا۔ اس سے دل پر ضرب لگائی جاتی ہے اور دل کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی طرف سے اس قسم کا جواب دیا جانا اور مریدوں کا نہایت وفاداری کے ساتھ اس کو محفوظ کر لینا ظاہر کرتا ہے کہ مسلم قوم میں دینی فکر کی سطح آج کتنی پست ہو چکی ہے۔ ذکر عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ عبادت کے لیے یہ امر مسلم ہے کہ یہ اجتہاد کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، یعنی اس کا تعین صرف خدا کر سکتا ہے، انسان اس کی صورت متعین نہیں کر سکتا۔ اب مذکورہ بالا سوال پر غور کیجئے تو منطقی طور پر یہ جواب جہاں پہنچاتا ہے وہ یہ کہ ہم پیغمبر نہیں بن سکتے تھے، اس لیے ہم نے خدا کی نشست پر قبضہ کر لیا ہے۔ آرٹیکل فنش۔ الرسالہ جنوری 2021 پیج 21۔ السلام علیکم۔ اس آرٹیکل میں ایک چیز بہت ہائی لائٹڈ ہے، وہ ہے بدعت کا ایشو، اور بدعت کے لیے مولانا نے ایک لائن پہ ہی پورے بدعت کو سما دیا کہ عبادات کے بارے میں اجتہاد کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اگر اجتہاد ہوگا اگر عبادات میں اگر اجتہاد ہوگا تو بدعت آئے گا، اور بدعت سے یہ ہوتا ہے جو لوگ یہ سارے عمل، یہ ذکر بالجہر ہو اور بالجہر ہو یا ایسا کچھ بھی، جو لوگ بھی اسے انٹروڈیوس کیا ان کا نیت صاف تھا کہ آج یہاں پر جو
منطق ڈالا گیا ہے. وہ مولانا نے جو جن سے بات کر رہے تھے انہوں نے جو منطق انٹروڈیوس کیا کہ آج تو ہمارے اندر رسول نہیں ہے تو ہم ایسے ہی چیخ چیخ کے ہمارے دلوں کو صاف کر لیں گے. تو ایسے ہی کچھ ان کے ذہن میں تھا جنہوں نے بھی یہ بدعت انٹروڈیوس کیا دین میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیزم یا ایسا کچھ بھی ہے نا، یہ تو ایک پیرالل ریلیجن ہے، کیونکہ اس میں بہت یہ سارے بدعت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور اگر سارے یہ بدعت جوڑ لیں گے تو یہ بالکل ہی الگ ایک ریلیجن بن جائے گا. اور وہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اصل جو اسپرٹ ہے، اصل جو دین کا جو روح ہے، اس سے ہمارا دھیان دوسری طرف چل جاتا ہے. اصل اسلام کا روح ہے معاملات، معاشرات، اخلاق، ان کے اندر. اس سے ہمارا دھیان دور جا کے یہ سارے ذکر بالجہر یا ایسے کچھ یا قیام ایسا کچھ اس میں سارے گھل مل جاتا ہے. اصل اسلام کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو بدعت سے تو یہ ہوتا ہے. تو اس آرٹیکل سے میں نے یہ سمجھا کہ بدعت سے ہمیں دور رہنا ہے اگر ہمارے زندگی میں اصل میں اسپرٹ آف اسلام کو ہمارے زندگی میں لانا ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بدعت سے دور رہنا ہے. تو پھر ہم اسلام کو سیکھ سکیں گے، اسلام کو جان سکیں گے، اور اسلام کو اپنے زندگی میں بطور عمل اور بطور علم، بطور عمل ہمارے زندگی میں انٹروڈیوس کر سکیں گے. جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی حسیب الدین بھائی، آپ اپنی لرننگ شیئر کریے. جی حسیب الدین بھائی. یہ نیو ممبر آئے ہیں. السلام آپ علیکم. میں ذرا پبلک پلیس پہ ہوں، میں بول نہیں سکتا کچھ. ٹھیک ہے. تو عمر عبداللہ یہ فرسٹ ٹائم شاید جوائن ہوئے. عمر بھائی، آپ کو آرٹیکل پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھ پائے تھے؟ عمر، اردو تو آتا نہیں، اردو میں بھیجا تھا نا. جی جی جی، اچھا اوکے. فیاض بھائی، شاید ایک بار آرٹیکل دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہ عمر جو ہیں یہ ہمارے آفتاب بھائی کے بھتیجے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کے بیٹے ہیں. یہ بی ایس سی فزکس کر رہے ہیں، فرسٹ ایئر میں ابھی. اور یہ ہمارے ساتھ تھے، مطلب ہم ان کے ساتھ تھے بیسیکلی. یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے وہاں پر بک فیئر، جو بک سٹال جو تھا ہمارا. تو یہ دونوں بچے ہمارے ٹیم کے نئے ساتھی ہیں، عمر. اور ان کے ایک اور کزن ہے، ابھی وہ بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے، شمس. وہ عالمیت بھی ان کا فراغت ہے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، یہ جلال صاحب پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. شاہین بھی ہیں شاید، آج شاہین بھائی بھی ہیں. جی جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لوگ کنٹینیو کیجئے، میں تو لسنر ہوں، تھوڑا بہت سن کے کچھ سیکھ لوں گا. شاہین بھائی اردو پڑھ رہے ہیں کیا آج کل؟ کیا حال ہے اردو کا، اردو ریڈنگ کا؟ نہیں اتنا کچھ خاص نہیں، تھوڑا وہ ایگزام کے لیے کچھ کر نہیں پائے. اچھا ٹھیک ہے. شاہین ابھی فلی فوکس ہے نیٹ کے ایگزام میں.
آپ کے بہت ٹاک آپ سے جو بات کرایا تھا اس کے بعد پورا وہ انسپائرڈ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. پھر آخر میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی آنے دیجیے اور ایک ساتھی جو آنے والے ہیں، تو جب تک ہم اپنی بات آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے فیاض بھائی، تو میں شیئر کرتا ہوں پھر اپنی لرننگ. ہاں ٹھیک ہے، بالکل شروع کیجیے. جی بسم اللہ. تو بیسیکلی جیسے کہ ریان بھائی نے یہاں پر بات کو کہا اور مولانا نے بہت ہی کلیئر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے جس شخص کے سامنے میں قرآن کی بات رکھی گئی، انہوں نے اس کو ایک تو اس کو نہیں مانا. قرآن کا ریفرنس دیا مولانا نے ان کے سامنے کہ یہ بات تو قرآن سے ثابت نہیں بلکہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے اس کے الٹے جا رہی ہے. تو انہوں نے ایک وضاحت اپنا نکال لیا، ایکسکیوز ڈھونڈ لیا، اور پروفٹ کا ایگزامپل دے کے کہا کہ پروفٹ موجود تھے تو پروفٹ کے موجودگی سے لوگ اسپریچولیٹی حاصل کر لیتے تھے، بٹ کیونکہ اب پروفٹ نہیں ہے تو اب ہم کو زور زور سے اپنے دل پہ چوٹ کرنا ہے یہ کچھ لفظ کو ریپیٹ کر کے تاکہ ہمارے دلوں میں اسپریچولیٹی انٹر کرے. تو مولانا ایک دم کلیئرلی یہاں بتا رہے ہیں، جو مولانا کا لاسٹ پیراگراف ہے وہ یہی ہے کہ پروفٹ کو جب نہیں فالو کر پائے، مطلب پروفٹ تو فالو کرنے کے لیے ہیں، پروفٹ کو فالو کر کے ہی ہم اسپریچولیٹی پا سکتے تھے، بٹ جب ہم ان کو نہیں فالو کر پائے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہاں تک کہ قرآن کو بھی بدل ڈالا. قرآن کی بات کو بھی ہم نے اگنور کر کے اپنے طرف سے ایک بات رکھ دی. تو یہ بات مولانا کئی بار الگ الگ طرح سے بتاتے آئے ہیں کہ مسلم سماج جو ہے ہمارا، یہاں پر تو ایک پرٹیکولر اینگل سے بات ہو رہا ہے، بٹ یہ ہمارے ایک طرح سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم لوگ قرآن کی جب آیت ہمارے سامنے پڑھی ہوئی جاتی ہے اور ہمارے پریکٹسز کے اگر وہ اگینسٹ جا رہی ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس کے اگینسٹ جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر کا کیریکٹر کیسا تھا کہ ان کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی جاتی تھی تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی، جب وہ غصے میں ہوتے تھے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی جاتی تھی تو ترنت ہی وہ کام ڈاؤن یا نارمل ہو جاتے تھے. اور تو یہ ہمیں کانٹراسٹنگ ایک طرح سے وہ دکھ رہا ہے کریکٹرسٹک کہ مولانا ایکچولی اس رائٹنگ سے مجھے لگتا ہے یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ہم لوگوں نے قرآن کو کتنا پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اور جس پروفٹ کے نام پہ ہم اتنا شورغل کرتے ہیں اس کی سنتوں کو بھی ہم نے کتنا پیچھے چھوڑ رکھا ہے. ہم نے ان کی باتوں کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لیا یا ان کے اگزامپل کو بھی سیریسلی نہیں لیا. تو یہی بات ایک دم کلیئر ہے اس آیت میں، اس آرٹیکل میں. سوری جی، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جی مولانا فیاض عمری صاحب. جی سر صاحب، میں سمجھتا ہوں مولانا نے جو ہے نا بہت ہی سمپل آرٹیکل لکھا ہے اور ایک بہت بڑی علم کی بات کو ایک کانورزیشن سے اپنے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں ایک دو اینگل سمجھانے کی، اور پھر کوشچن آنسر اگر کچھ ہو تو مزید باتیں بھی اس کی ہم یہ کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں اس آرٹیکل میں کہ خانقاہ میں مولانا نے دیکھا کہ لوگ جو ہے ذکر بالجہر کر رہے ہیں. ذکر بالجہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ اللہ یا ہو کی جو ہے یہ کرتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں اور خاص انداز سے اپنے چہرے کو آگے پیچھے دائیں بائیں موو کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یوگا کلاسز میں جو ہے اوم کیسے کہا جائے کہ او کیسا ہو، اور پھر جو ہے ایم تک پہنچنے تک کیسے آواز نکالی جائے ایک خاص انداز سے.
یا سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، یا اس طرح کی جو ہے مختلف پریکٹسز جو ہے آپ میڈیٹیشن کلاسز یا یوگا کلاسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں. تو خانقاہوں میں بھی جو ہے مختلف قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اسپریچول ایکسرسائز. اس میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے ذکر بالجار. مشہور مدرسہ ہے عقل کوہ میں، تو وہاں فجر کے بعد میں نے دیکھا تھا علماء اور طلباء جو ہے نماز کے بعد ایک روم میں جمع ہوتے تھے، خاص لوگ سارے ہی نے، اور پھر وہ فجر کے بعد جو ہے بہت دیر تک ذکر بالجہر کرتے تھے. عقل کوہ مہاراشٹر، اور مہاراشٹر میں جو دھلیا ڈسٹرکٹ ہے وہاں میں نے یہ دیکھی تھی یہ پریکٹس. اسی طرح خانقاہ مونگیر بہار میں، یا رائے پور یو پی میں، ایسی بہت ساری جگہ خانقاہ ہیں جہاں ذکر بالجہر کی خاص پریکٹس ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اس کو سیکھتے ہیں. یہاں گلبرگہ میں ہمارے ایک عالم ہیں، وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے کپڑوں کے جو پڑوس میں جو کپڑوں کی دکان ہے، تو وہاں ایک صاحب جو ہے ہر وقت جو ہے ایک خاص قسم کا درود پڑھتے رہتے ہیں. کچھ نام ہے اس کا، ایک موٹی سی کتاب ہے جس میں مختلف قسم کے درود اور وظائف ہیں. اس کو وہ تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز میں شامل نہیں ہوتے. بالکل مسجد کے گیٹ پر ان کی دکان ہے، لیکن کسی بھی نماز میں وہ مسجد میں نہیں آتے، ظہر اثر مغربی شام میں. لیکن ہر وقت جو ہے اپنے کاؤنٹر پر پڑھ کے وہ بیٹھ کر وہ درود وغیرہ جو ہے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. بالکل آپ ان کو دیکھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ وہ درود پڑھنے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو جیسے مولانا کو ایک ایکسپیرینس ہوا، ویسے ہم میں سے ہر آدمی کو اس ٹائپ کے آج کی مسلم سوسائٹی میں ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے سیف صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک صوفی بیک گراؤنڈ سے، ایک صوفی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اس کی دھوم ہے. یا کم سے کم جو ہے آپ جمعہ کے بعد مسلمان مسجدوں میں جس طرح مائک کے اندر نعت خوانی کرتے ہیں، یا پروفٹس برتھ ڈے کے نام سے جو جلوس اور جلسے نکالتے ہیں اور اس کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ سرگرمیاں مسلم سماج میں ہے آج کے. اس میں سے ایک ذکر بالجار ہے. تو مولانا نے ان سے کہا کہ اس طرح کا ذکر بالجہر تو قرآن کے ٹیکسٹ میں اوپنلی پروہیبیٹڈ ہے، جیسے مولانا نے وہاں آیت کا ذکر کیا. اور پھر مولانا نے یہ بھی کہا کہ رسول اصحاب رسول کی ساری زندگیاں ہمارے پاس بہت ہی ویل ریکارڈڈ یہ ہے اکاؤنٹ ہے ان کی زندگیوں کا، رسول اصحاب رسول کی. تو اس میں بھی ذکر بالجہر یا اس قسم کی باتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا مولانا سے گفتگو کرنے کے بعد کہ ہاں ہم غلطی پر ہے، آئی واز رانگ، وی آر رانگ کہنا چاہیے تھا. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ جو ہے رسول اللہ تو بہت ہی اسپریچولی ہائی فارم پر تھے، ہم کہاں ہیں، اس لیے ہم جو ہے یہ طریقہ ایجاد کر رہے ہیں. تو مولانا نے یہ کہا کہ جو ہے ہم رسول اللہ سے اسپریچولی کم ہیں، لیکن ہم جو ہے خدا کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول سے کم ہیں لیکن خدا سے بڑے ہوئے ہیں. ہم کو خدا کی گائیڈنس کی اور رسول کے اسوے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی اپنا ایک ماڈل تلاش کر لیں گے اور خود ہی انوویشن اور فیبریکیشن کے ذریعے اسپریچولیٹی میں آگے بڑھیں گے. گویا کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں ہم رسول سے کم ہیں لیکن خدا سے کم نہیں ہے. مولانا کا یہ جو آبجیکشن ہے بالکل ہی ویلڈ آبجیکشن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس گفتگو کے اندر وہ عالم صاحب نے جو جواب دیا اس کو میں نے پڑھا تو میں شوق رہ گیا، اس لیے کہ جو ہے یہ جو آبجیکشن تھا یا یہ جو آنسر تھا یہ نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے. جو لوگ بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین
کے ذریعے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں اپنے گھر میں تھی. 3 رہط آئے وہاں پر. 3 رہط مطلب 3 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا, 3 persons ڈیلیگیشن آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, یعنی رسول اللہ کے ڈے نائٹس اور آپ کا کیریکٹر وغیرہ ہمیں بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی جو تعلیمات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا ڈیمو ہے. قرآن جو تھیوریٹیکلی جو بولتا ہے تو رسول اللہ اس کو جو ہے ایز اے ڈیمو کے اس کو بجا لاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ پائیں. تو قرآن کو پڑھنا گویا کہ جو ہے رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیسے زندگی گزاری. حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا, تو جواب سننے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے قرآن پڑھتے اور قرآن کو فالو کرتے. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ رسول اللہ کہاں اور ہم کہاں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ جو ہے دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی رسول اللہ کا جو ہمارے سامنے ماڈل ہے وہ کثرت نوافل کا نہیں ہے. لوگ جو ہے صبح سے شام تک نوافل پڑھتے ہیں, صبح سے شام تک ذکر کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ دن اور رات میں جو ہے فرض نماز کے بعد رسول اللہ بس اتنے ہی نوافل پڑھتے تھے, 11 یا 10 جو بھی ہے, 13 جو مشہور روایتیں ہیں. تو ان لوگوں نے جب حضرت عائشہ سے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور ہم کہاں, رسول اللہ کہاں. رسول اللہ بہت ہی ہائی لیول پر ہیں خدا کے نیئرنیس کے معاملے میں یا اسپرچولیٹی کے معاملے میں, اور ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کے بعد جو ہے کبھی راتوں میں سوؤں گا ہی نہیں, کبھی میں جو ہے نا نائٹ سلیپ نہیں لوں گا, پوری رات میں نوافل پڑھنے میں گزار دوں گا. دوسرے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کے بعد جو ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, یعنی صوم وصال اس کو کہتے ہیں, یعنی کنٹینیوس روزہ, مسلسل جو ہے سال کے 12 مہینے روزہ رکھنا. ایک نے کہا کہ میں اس کے بعد اب روزہ کبھی چھوڑوں گا نہیں, پورا مہینہ روزے میں گزاروں گا, سال کے پورے 12 منتھ. تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے اب اس کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا, یعنی میں جو ہے عورتوں سے کوئی جو ہے انٹیمیسی, سیکسول انٹیمیسی نہیں کروں گا. میں جو ہے ایک دم بالکل سیلیبیسی جس کو ہم کہتے ہیں, رہبانوں کی زندگی, بغیر شادی کی زندگی میں گزاروں گا. تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے. حضرت عائشہ کے پاس جب رسول اللہ آئے واپس, تو حضرت عائشہ نے جو ہے یہ رپورٹنگ کی کہ 3 لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ تو قرآن کا ڈیمو ہے, قرآن پڑھ لو تو وہی رسول اللہ کی زندگی ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا, ایک نے کہا کہ رسول اللہ کہاں, ہم کہاں, اور پھر تینوں نے اپنا انٹینشن بتایا کہ میں مسلسل روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی راتوں میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ جو ہے میں کبھی اب جو ہے سیکسول انٹیمیسی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تو رسول اللہ جو ہے بہت غصہ ہوئے, اتنا غصہ ہوئے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ جو ہے تقوی والا ہوں. انا اتقاکم و اخشاکم, خدا کی خشیت میں سب سے آگے ہوں اور خدا کے تقوی میں سب سے جو ہے آگے ہوں. لیکن میں جو ہے روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں, یعنی مہینے کے اندر کچھ دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور جو ہے روزے میں چھوڑتا بھی ہوں. اور اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ میں راتوں میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. اسی طرح میں جو ہے سیکسول انٹیمیسی بھی میں جو ہے کرتا ہوں, حالانکہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی انسان ہوں. تو رسول اللہ نے جو ہے بڑی اپنی ریجیکشن اور جو ہے ڈینیل کا ایکسپریشن کیا ان تینوں کی باتوں پر, اور کہا کہ جو آدمی میرے ماڈل پر نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ میرے راستے پر نہیں ہے, یعنی وہ خدا کے گائیڈنس پر نہیں ہے, وہ اس نے خود اپنا ایک راستہ بنا لیا ہے. تو جو آدمی اپنا راستہ بنا لیا ہے تو خدا کو اس سے کیا مطلب ہے, یا پیغمبر کو جو ہے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے.
تو یہ ایک واقعہ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عالم صاحب نے خانقاہ کے اندر مولانا کو جو جواب دیا، یہی جواب ان لوگوں نے بھی دیا تھا کہ رسول اللہ اسپریچول لیول میں بہت آگے ہیں، اس لیے ہمیں رسول اللہ کے ماڈل کی ضرورت نہیں، ہم خود خدا کے جگہ لے لیتے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا ماڈل بناتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، رسول اللہ نے ان کی سخت ریجیکشن کیا اور بتایا کہ وہ لوگ جو ہے ڈس اوبیڈینٹ ہے، نافرمان ہے یہ لوگ جو میرے راستے کو چھوڑ کر جو ہے اسپریچولیٹی کا یا دین کا ایک نیا راستہ ایجاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہے کوفے میں رہتے تھے رسول اللہ کے انتقال کے بعد، کوفہ میں ان کا قیام تھا۔ ان کے جو اسٹوڈنٹ جو تھے جو ان سے علم حاصل کرتے، فجر سے پہلے ہی ان کے دروازے پر پہنچتے اور وہاں بیٹھے رہتے تاکہ جب عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کے گھر اور مسجد کے دوران چلتے ہوئے ان سے علم حاصل کر لیں۔ تو لوگ آ کر جو ہے فجر سے پہلے ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو ایک دن لوگ جو ہے کچھ پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے ان کے اسٹوڈنٹ، تو باہر نکلے عبداللہ بن عباس، پوچھا کہ آج تم لوگ اتنا جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، ہم مسجد گئے تھے ابھی، تو ہم نے وہاں بہت ہی ایک ویئرڈ چیز دیکھی، بہت ہی ایک اسٹرینج ہم نے چیز وہاں پر دیکھی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے حلقے بنا لیے ہیں، سرکل بنا لیے ہیں، 5-10 اس طرح کا گروپ بنا لیا ہے، اور بنا کر جو ہے اپنے سامنے انہوں نے بہت ساری کنکریاں جمع کر لی ہے، 1500 وغیرہ کنکریاں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ جو ہے اتنے مرتبہ یہ پڑھو، تو سارے اس کے ساتھی جو ہے اتنے مرتبہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ کنکریوں پر، اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بہت پریشان ہوئے، بولے چلو جلدی سے، اور مسجد میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے چیخ کر کہا کہ جو ہے تم ذکر اس کو سمجھ رہے ہو، حالانکہ جو ہے یہ اپنے نامہ اعمال میں جو ہے اپنے گناہ لکھوانا ہے، یعنی 500 مرتبہ تم جو ہے سمجھ رہے ہو کہ جو ہے اللہ کا نام لے رہے ہو اس پر، حالانکہ یہ 500 مرتبہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اے امت محمد، تمہارا برا ہو، ابھی رسول اللہ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، رسول اللہ کا ابھی انتقال ہوا اور آپ کے کپڑے تک ابھی باقی ہیں، اور رسول اللہ کے برتن اور گلاس جو ہے وہ بھی ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، لیکن تم اتنا جلدی رسول اللہ کے راستے سے ڈیویٹ ہو گئے، اتنا جلدی تم نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اور اسپریچولیٹی اور خدا کے نیئرنیس کے معاملے میں تم نے نئے نئے انوویشن اور بدعتیں شروع کر لی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو ہے تم اس پر ذکر کرنے کے بجائے جو ہے اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرو، گناہوں کی چینٹنگ کرو کہ ہم نے یہ کیا بلنڈر کر دیا کر کے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ تو یہ دو واقعات، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا جس کو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے فارم سکھانا، عبادت کے ریچول سکھانا، یہ صرف خدا کا ڈومین ہے، صرف خدا ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم کیسے عبادت کریں۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے سورج کی طرف منہ کر کے کہ سورج کی طرف آدمی رخ کرے اور جو ہے اوم کی طرح جو ہے اللہ کا ذکر کرے سورج کو دیکھ کر، اور یہ سمجھے کہ میں جو ہے ذکر کر رہا ہوں خدا کا، یا چاند کو دیکھ کر اس طرح کچھ کر لے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم صرف جو ہے وہی کام کر سکتے ہیں جو ہمیں رسول اللہ کے ذریعے بتایا گیا ہے، یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور جو ہے عمرہ کریں۔ حج اور عمرے کے اندر رسول اللہ نے جیسے ہمیں طواف، سعی اور جو ہے قربانی وغیرہ سکھائی ہے وہی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف جائز ہے اس لیے جو ہے کعبۃ اللہ بھی مسجد ہے اور میرے محلے کی مسجد بھی مسجد ہے، اس لیے میں اپنی مسجد کا طواف کر لوں گا اور یہ کتنا نیک کام ہوگا کعبۃ اللہ کی طرح میں یہاں کروں، تو اس آدمی کو جو ہے فلش کہا جائے گا۔ وہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی عقل سٹیا گئی ہے، وہ اپنی عقل کو کھو دیا ہے، کیونکہ عبادت کے جو فارم ہے اس کو بتانے کا رائٹ یا پریریگیٹیو وہ صرف اور صرف پروفٹ کا ہے۔ پروفٹ نے جس چیز کے جو فارم بتائے ہیں عبادات کے معاملے میں، ہم کو بس اسی پر رکے رہنا ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈ کر کے کہیں اور اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی
مغرب کی فرض نماز اگر پروفٹ نے ہم کو 3 رکعت بتائی ہے تو نماز پڑھنا تو بہت اچھا کام ہے، اگر ہم اس کو 6 کر لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے بالکل یہ ایک انوائس یا اللیگل ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس کو پیغمبر نے جو ہے ہمیں نہیں دیا ہے. تو عبادات کے معاملے میں ذکر بالجہر ٹائپ کی کوئی چیز ایجاد کرنا یا ذکر کے نئے نئے آئٹم ایجاد کرنا، یہ جو ہے obviously بدعت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. ہمارے اس دین کے اندر یعنی عبادات کے فارم میں، ریچولز میں جس کسی نے کوئی نئی چیز داخل کی وہ جو ہے پرائما فیسی ہی ریجیکٹڈ ہے، یعنی فرسٹ گلانس میں ہی وہ ریجیکٹیبل ایکٹیویٹی ہے، اگرچہ کہ اس کو وہ انسان جو ہے صحیح سمجھ رہا ہے. تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ عبادات کے فارم میں کسی بھی قسم کا انوویشن یا کسی بھی قسم کی کریٹیوٹی یہ جو ہے کمپلیٹلی فاربیڈن ہے، کمپلیٹلی وہ حرام ہے. اسی کو بدعت اور جو ہے اسی کو جو ہے انوانٹیڈ ایکٹیویٹی کہا گیا ہے حدیثوں کے اندر. تو لیکن جو ہے ہمارے خانقاہوں میں اور مسلمانوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہے، یعنی اقامت سے پہلے زور سے درود پڑھتے ہیں، اقامت کے بعد کچھ کرتے ہیں، اذانوں کے بعد کچھ نیا نیا ایجاد کر لیتے ہیں، جمعہ کے بعد کچھ نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں، پھر جو ہے پروفٹ کے برتھ ڈے کے نام سے کچھ چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں. تو پوری امت مسلمہ نے جو ہے وہی لاجک دی جو وہ 3 رکنی جو ڈیلیگیشن نے جو کہا تھا، 3 پرسنس والا ڈیلیگیشن نے حضرت عائشہ سے جو کہا تھا. پوری تاریخ میں جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم جو ہے اتنی کم عبادت کریں گے تو ہماری اسپرچولیٹی کیسے خدا قبول کرے گا. اس لیے انہوں نے جو ہے رسول اللہ کو تو بڑا مقام دیا لیکن رسول اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کی انہوں نے، اور خدا کے مقام پر وہ بیٹھ گئے. جب خدا نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے، وہ جو ہے خاتم النبیین ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہمارے پاس پریزروڈ فارم میں ہے، اس کی لائف ہمارے پاس پریسیجن کے ساتھ جو ہے ریکارڈڈ ہے. اس نے نماز کیسے پڑھی، اس نے زکوٰۃ کیسے دی، اس نے روزہ کیسے رکھا، اس نے حج کیسے کیا، اس نے عمرہ کیسے کیا، اس نے ذکر اور اذکار کیسے سکھائے، یہ سارا ہمارے پاس بالکل ویل ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہونے کے بعد عبادتی فارم میں، عبادتی ریچولز میں انوویشن دکھانا یہ جو ہے کمپلیٹلی ایک فاربیڈن چیز ہے جس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اگر ہم اس طرح کی ڈیویٹڈ تھنکنگ میں جا رہے ہیں، اس کے بجائے یہ کہنا کہ جو ہے رسول اللہ تو بہت ہی اونچے انسان تھے، ہم کو جو ماڈل ملا ہے رسول اللہ سے وہ اتنا کم والا ماڈل ہے، اتنے کم اس کے اندر اذکار ہیں، اتنے کم نوافل ہیں، اتنے کم روزے ہیں، ہم تو زندگی بھر روزہ رکھیں گے، ہم تو رات بھر نماز پڑھیں گے. یہ جو ہے سرکشی ہے. سرکشی یہ ہے کہ ہم جو ہے پروفٹ تو نہیں ہے لیکن ہم جو ہے خدا ضرور ہیں. اس طرح کا جو ہے یہ اس کا کنکلوژن نکلے گا. تو مولانا جو ہے اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کریٹیوٹی دکھانے کی جگہ کچھ اور ہے، نہ کہ جو ہے پیغمبر کے ڈومین میں داخل ہونا، خدا کے ڈومین میں داخل ہونا. اگر مسلمانوں کو کریٹیوٹی دکھانا ہے تو وہ سائنس میں دکھائیں، وہ بزنس میں دکھائیں، وہ جو ہے فزیکل سائنسز میں ترقی کریں، وہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے نئے نئے مینس ڈسکور کریں، وہ جو ہے کمیونیکیشن کے نئے ذرائع کو دیکھیں. اس میں تو مسلمانوں کو خوب کریٹیوٹی اور انوویشن دکھانا چاہیے تھا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو ہے دنیا کے معاملات میں تم خوب انوویشن دکھاؤ لیکن جو ہے خدا اور آخرت اور عبادات کے بارے میں جو ہے مجھے ایک دم بلائنڈلی فالو کرو، اس ڈومین میں جو ہے تم داخل ہونے کی کوشش مت کرو. جیسے ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں ایک کھجور کے کھیت سے گزر رہے تھے. تو لوگ جو ہے وہاں پالینیشن کر رہے تھے، یعنی فیمیل اور میل کے جو گیمیٹس جو ہوتے ہیں، زیرہ جو ہوتا ہے اس کو وہ جو ہے میٹنگ کروا رہے تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کسانوں سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم
تعبیر نخل کر رہے ہیں. تعبیر کا مطلب ہوتا ہے پالینیشن کروانا، میل اور فیمیل جو ہے گیمیٹس کو، ان کے زیروں کو جو ہے ملانا. تو رسول اللہ نے یہ سن کر کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جو ہے جو فصل آئی، جو پروڈکشن آیا کھجور کا، وہ بہت ہی بالکل معمولی سا اور بہت ہی تھن آیا. تو انہوں نے رسول اللہ سے جا کر کہا کہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا، لیکن پروڈکشن جو ہے بہت ہی شارٹ ہو گیا اور بہت ہی ویک پروڈکشن آیا ہے کھجور کا. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے وہ بات تم سے جو کہی تھی ایز اے ہیومن بینگ کہی تھی، نہ کہ ایز اے پروفٹ. میں جو ہے عبادت، آخرت، جنت جہنم، حساب کتاب، اسپریچولیٹی، اس بارے میں تم سے کوئی بات کہوں یا شریعت کی کوئی بات کہوں، یعنی نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ، تو اس وہ میں جو ہے خدا کے حکم سے کہتا ہوں. لیکن جو اس طرح کے جو افیئرس جو ہیں، یعنی سٹی پلاننگ، ایگریکلچر، ٹرانسپورٹیشن، اس طرح کی جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو ایز اے ہیومن بینگ میں کہتا ہوں. جیسے کہ بدر کے واقعے کے اندر ہے کہ بدر میں جب میدان بدر میں جب پہنچے تو رسول اللہ نے جو ہے مسلم آرمی کو ایک طرف رکوایا. تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے آرمی کا، خدا کے حکم سے ہے یا یہ وار اسٹریٹجی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایز اے وار اسٹریٹجی میں نے یہاں کیمپنگ کی ہے. تو وہ صحابی نے کہا کہ تب تو یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ تو جو ہے ایرر ہے، یہ ایرر اسٹریٹجی ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے رات میں یہاں بارش ہوگی صحرا میں، تو جو ہے بارش کا جب پانی آئے گا تو بہہ کر جو ہے ان پٹس میں جمع ہو جائے گا، ان گڑھوں میں. تو ہم یہاں ٹھہریں گے تو وہ لوگ آ کر ان پٹس پر قبضہ کر لیں گے، تو پھر جو ہے ہم پیاسے رہیں گے اور وہ جو ہے ہماری انیمی آرمی جو ہے وہ پانی کے پاس ہوگی، پانی پر اس کا قبضہ ہوگا. اس کے بجائے اگر ہم جو ہے اسٹریٹجی کے طور پر اپنی لوکیشن بدل لیں، یہ جو ہے واٹر پٹس کو اپنے پیچھے کر لیں، تو پانی ہمارے قبضے میں ہوگا اور وہ لوگ جو ہے پیاسے رہیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ لقد جئت بالرأی، یہ تو جو ہے گریٹ اوپینین ہے تمہاری، تم نے بہت ہی ایکوریٹ بات بتائی. تو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پالینیشن، سٹی پلاننگ، ایگریکلچر، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں میں مسلمان جو ہے خوب کریٹیوٹی دکھائیں اور خوب جو ہے علم کو ڈیولپ کریں. لیکن جہاں رسول اللہ کا ڈومین جو ہے، ہمیں شریعت بتانا، ہمیں آخرت بتانا، ہمیں حلال و حرام بتانا، یا ہمیں جو ہے عبادت کے ریچولز، مناسک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بتانا، یہ رسول اللہ کا جو ہے رائٹ ہے، رسول اللہ کا ڈومین ہے. اس میں کسی بھی انسان کو، یعنی ایون حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کسی بھی انسان کو جو ہے اس ڈومین میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف پیغمبر کا ڈومین ہے جو وہ خدا کے حکم سے ہمیں بتاتا ہے. تو اس ڈومین میں داخل ہونا اور کریٹیوٹی کو وہاں جو ہے پریکٹس کرنا، یہ ایک ٹائپ کا جو ہے بے وقوفی اور جو ہے فلشنس ہے. اس کے بجائے جو ہے سٹی پلاننگ، ایگریکلچر میں مسلمان جو ہے اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائے. ہماری کلرجی، ہمارے جو ہے ریلیجس انسٹیٹیوشن، مسلمانوں کے اندر جو ہے علم کا، سائنٹیفک علم کا شوق بڑھائیں، اور ان کے اندر جو ہے فزیکل سائنسز میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا کریں. اور اس طرح کے معاملات میں، یعنی عبادتی ریچولز جو ہیں، اس میں پیغمبر کو فالو کرنے کی طرف یہ کریں، تو مسلمان جو ہے ایک کریٹیو اور ایک ڈیولپ کمیونٹی بن جائیں گے. جیسے کہ جو ہے بنگال کے ایک تھے راجا رام موہن رائے، بنگالی تھے وہ. تو انگریزوں نے جو ہے ان سے کہا کہ ہم ایک سنسکرت یونیورسٹی بنا کر دیتے ہیں. انگریز جو ہے ہندوؤں کی جو ریبیلین جو تھا، ان کا بغاوت جو تھی، اس کو دبانے کے لیے انہوں نے ایک آفر کیا کہ ہم ایک بڑی سی سنسکرت یونیورسٹی بنا کر دیتے ہیں. تو راجا رام موہن رائے نے جو ہے کہا کہ جو ہے ہندوستانیوں کو سنسکرت یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں فزیکل سائنسز کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے میتھ، سائنس اور جو ہے ٹریڈنگ، مینوفیکچرنگ، یہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، نہ کہ سنسکرت پڑھنے کی. تو اس طرح جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہندو کمیونٹی بہت پہلے ہی سائنس اور جو ہے ٹریڈنگ، ٹیکنالوجی کے ایجوکیشن لینے میں بہت آگے ہو گئی. لیکن مسلمانوں میں جو ہے کریٹیوٹی انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزوں میں دکھائی. ذکر بالجہر خانقاہیں،
اور جو ہے میلاد، اس طرح کی بدعت اور جو ہے چیزوں میں انہوں نے اپنی کریٹیوٹی دکھائی جو کہ کمپلیٹلی فاربیڈن تھی، کمپلیٹلی پروہیبیٹڈ تھی۔ بہت بعد میں سر سید نے کچھ کوشش کی اور مسلمانوں میں کچھ ماڈرن ایجوکیشن تو آئی، لیکن جو ہے ہماری مسلم کمیونٹی ہندوستان کے اندر پورا 100 سال پیچھے رہ گئی غیر مسلم کمیونٹی سے۔ یعنی راجا رام موہن رائے نے جو ہے بہت پہلے ہی سائنٹیفک ایجوکیشن کے امپورٹینس کو سمجھا اور لوگوں نے اس کو مانا اور انہوں نے سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کی، لیکن ہماری کمیونٹی بس یہی باتوں میں پڑی رہی اور جو ہے ایجوکیشن میں پیچھے ہو گئی۔ تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے سر سید جیسا ایک آدمی آیا، اس نے کچھ ریکور کرنے کی ایک اٹیمپٹ کی اور کچھ اس کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، پروفٹ کا ڈومین کون سا ہے اور جو ہے ہمارا ڈومین کون سا ہے، کس چیز میں ہمیں کریٹیوٹی دکھانی ہے اور کس چیز میں ہمیں امیٹیشن اور جو ہے ایک دم ورڈ ٹو ورڈ فالو کرنا ہے۔ تو اس فرق کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم ایک ڈیولپ کمیونٹی بنیں گے، ورنہ جو ہے اس طرح کی اننیسیسری چیزوں میں جو ہے ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا اور پھر ہمارے اوپر یہی الزام لگے گا کہ ہم نے پروفٹ کو تو بہت سمجھا لیکن ہم نے خدا کو کچھ نہیں سمجھا، خدا کی سیٹ پر ہم نے قبضہ کر دیا اور خدا جو ہے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور جو ہے فیلئر میں ہمیں ڈھکیل دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کریٹیوٹی کا رائٹ پلیس ڈسکور کرنے اور کہاں ہمیں ایک دم بالکل فلی فالو کرنا ہے، اس فرق کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی تو اس سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں یا کچھ اگر ایک دو کوشچن لے لیں اس سے ریلیٹڈ، آرٹیکل سے ریلیٹڈ کسی کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں، اگر ہے تو کوئی کوشچن، کوئی کلیئرٹی یا کوئی بات، کوئی اینگل شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس آرٹیکل کو لے کر تو شیئر کریں۔ جی سر، میرا ایک کوشچن ہے، وہ ہے تعویذ کے ریلیٹڈ، وہ جو لٹکاتے ہیں نا اس میں وہ کوئی تو آیت لکھتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ نمبرز ہوتا ہے، جو ابجد جو نمبرز ہوتا ہے وہ نمبر سے تعویذ لکھتا ہے، اور وہ بہت سے لوگ آیت الکرسی ہے ویسے کچھ آیت یا دعائیں لکھ لیتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے یا یہ سلیکٹو کچھ جائز ہے یا ناجائز یا ٹوٹلی ناجائز ہے؟ اصحاب رسول کو دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصحاب رسول جو ہے جیسے حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس جاتے طواف کرتے ہوئے کعبہ کا، تو حجر اسود کو اس طرح جو ہے انگلی کر کے وہ بولتے انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا رأیت محمدن قبلک ما قبلتک ابدا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، حجر اسود سے وہ کہتے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے محمد الرسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو یہ ہے اسلامک مائنڈ سیٹ، یعنی حضرت عمر سے بڑا مسلمان کون ہے؟ اگر مقدس ہی ہوتا تو پتھر جو ہے نفع نقصان پہنچا سکتا تھا، چونکہ جو ہے وہ ہمارے کعبے کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ پروفٹ نے کیا ہے بس میں یہ کر رہا ہوں، باقی میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ تو کیا پتھر سے زیادہ یہ ابجد حوض یہ گنتیاں جو ہے اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے؟ کہاں رسول اصحاب رسول نے یہ سب کیا ہے؟ جیسے مشہور حدیث ہے کہ من علق تمیمتن فقد اشرک باللہ، جس نے جو ہے کوئی تعویذ اور اس طرح کی چیزیں باندھی اس نے شرک کیا۔ تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو جواز لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن کتنا بھی آپ جواز نکالیں، یہ اصحاب رسول کا جو ہمارے پاس ماڈل ہے، حیات الصحابہ آپ پڑھ لیں یا بخاری مسلم یا حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، تو یہ سب باتیں اصحاب رسول میں پائی نہیں جاتی تھی۔ یہ سب جو ہے جاہل معاشروں سے جو ہے مسلمانوں نے لے لیا اور اس کو کچھ اسلامائز کر کے دوسری قوموں سے کچھ
اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں اور کہیں سے جائز بھی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو ہے سپرسٹیشن یا انسائنٹیفک ہے، جس کے کوئی ہمارے پاس جو ہے نا ریکارڈ نہیں ہے. اصحاب رسول کی زندگیوں میں یا رسولوں کی زندگیوں میں کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. جی، اور ایک دوسرا کوشچن ہے کہ ہم سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ بدعت کا ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری طرف ایتھیزم کا ایک ایکسٹریم ہے. مطلب جو لوگ یہ تعویذ یا یہ ایسے کچھ ان سب کو نیگیٹ کرتے کرتے دین کو ہی نیگیٹ کر دیتے ہیں، اور ایک طرف یہ بدعت کا ایک ایکسٹریم ہے. تو ان دونوں کو کھینچ کے بیچ میں اسلام کے لانے میں وہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پوائنٹس ایسے بول دیں جن کو فالو کر کے میں ان دونوں کو مطلب ان دونوں کو ہی دعوت دے سکتا ہوں تاکہ یہ بیچ میں آ جائے. ہاں، یعنی جو آدمی ایتھیسٹ ہوا ہے تو وہ سمجھیے کہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہو گیا خدا سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایتھیسٹ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہو گیا، لا الہ تک پہنچ گیا. اللہ کا ایکسپلینیشن آپ کو سمجھانا ہے بس. لیکن جو آدمی بدعتوں میں پڑا وہ جو ہے فالس اس کا شکار ہو گیا، فالس تقوی کا، فالس کیا کہتے ہیں جس کو فالس پائس بن گیا. تو ایسے انسانوں کو سمجھانا تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ایتھیسٹ آدمی تو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں گنہگار ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس کی فیلنگ ہی اس طرح کی ہوگی کہ میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں. لیکن بدعتی انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تو جو ہے گناہ نہیں کرتا، میں تو خدا کا چاہنے والا ہوں. تو بدعتی انسانوں کا کیس زیادہ یہ ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے میرے خیال میں ایتھیسٹ لوگوں کے مقابلے. ہاں، تو وہ میں بھی دیکھا، میں بھی وہ جب قرآن میں دیتا ہوں کسی کو یا پڑھنے کے لیے بولتا ہوں تو ہندو لوگ وہ مان جاتے ہیں، وہ قرآن لیتے ہیں. میرا جو دوست ہے ہندو دوست بولے لیتے ہیں، وہ پڑھتے بھی. لیکن یہ جو ہے ان سے میں کیسے نپٹوں؟ ان سے میں ان کو میں دعوت کیسے دوں کہ آپ بھی پڑھو، آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کچھ بول دیجئے تاکہ میں وہ کر سکوں، وہ فالو کر کے ان کو دعوت دے سکوں. کچھ موٹے ہاں، موٹے یہ جو ہے نا کچھ ٹپس دینے سے نہیں ہوگا یہ کام. مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ہے ہمارا کام جو ہے ری انجینئرنگ آف انڈیویجولس مائنڈ، یعنی ایک ایک فرد پر جو ہے آپ کو مہینوں سالوں کام کرنا پڑے گا. اب جیسے ہماری یہ ٹیم ہے، جیسے بلال صاحب ہیں، سیف صاحب ہیں، ہم لوگ جو ہیں کئی سالوں سے ایک دوسرے سے ٹچ میں ہیں، شاہین بھائی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم جو ہے نا جیسے میں نے مولانا سے پورے 15 سال تک میں نے جو ہے یہ کیا، شیڈوئنگ کی مولانا کے ساتھ، ان کے ساتھ رہا، سیکھا، سمجھتا رہا، بات چیت کیا، ہیمرنگ مولانا نے خوب کی. تو کسی ٹپ سے آپ کسی کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. مسلسل ایک اسٹارٹ آپ لے لیں کسی ٹپ سے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہو، لیکن جو ہے کنٹینیوس آپ کو جو ہے نا بھیڑ کو چھوڑ کر انڈیویجول پر کام کرنا پڑے گا. ایک ایک فرد پر کام کرنے پر اگر آپ اپنے آپ کو راضی کر لیں تو آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ بھیڑ کے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو مایوسی آئے گی. جی بلال بھائی، اور کوئی سوال ہے؟ کوئی اچھا سا سوال ہو تو لیجیے آرٹیکل سے ریلیٹڈ. نہیں فیاض بھائی، کوئی آپ نے بڑا کمپریہنسولی بتایا تھا اس کو، اور آرٹیکل بھی بہت کلیئر تھی، تو ایسا کوئی سوال ابھر کے نہیں آ رہا ہے. آپ نے جو میری گفتگو سنی تو اس کو آپ ایک دو ورڈز میں ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے سمجھا اس گفتگو سے؟ یعنی وہ کون آپ سا نے پلیس ہے ایکچولی جہاں فورٹیفائی کیا جو مولانا نے. جی
مولانا نے جو لکھا تھا اس کو آپ نے اور بھی ایگزامپل سے فورٹیفائی کیا، جیسے کہ جی آپ نے حضرت عائشہ والا جو بات بتایا ہے نا، ہاں، تو وہ بھی اس آرٹیکل کو مضبوط کرتا ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کو مضبوطی دیتا ہے. پھر دوسرا آپ نے جو کنکڑ گن رہے تھے جو جسٹ پروفٹ کے بعد، تو عبداللہ ابن عمر تھے نا شاید، عبداللہ بن صحابی عباس، کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس، سوری. جی عبداللہ بن عباس والا جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی مطلب بہت اسٹرانگ ہے. تو اپنے پوائنٹس پورا ایک دم جو اس کو اس کے ساتھ میں آپ نے رکھ کے بہت اچھے سے، ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ تائید کرنا ایک بات کو، اور اسٹرانگ کر دیا آپ نے اس پوائنٹس کو. میرا صحیح فوکس تھا یہ یہ، تھا مطلب کریٹیوٹی کہاں ڈیزائریبل ہے اور کہاں ڈیزائریبل نہیں ہے. میں اس کو جو ہے واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کریٹیوٹی انوویشن بہت اچھی ہاں چیز ہے، جی سوری آپ لیکن نے وہ وہ بھی پروفٹ کو ڈیمانڈ ہاں یعنی آپ کو اسپیشلی انوویٹو کرنا ہے. اس بات پہ ہی فوکس کیا جو اجتہاد کے بارے میں، مطلب مولانا نے اجتہاد کا راستہ کہیں بند نہیں کیا تھا. تو ایسا کوئی آدمی اس آرٹیکل سے پڑھ کے اگر یہ سمجھ لے تو یہ غلط نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے واضح کیا کہ اجتہاد کہاں کرنا ہے، اور پروفٹ نے اس کی چھوٹ بھی دی. آپ نے مثال سے جو پروف کیا کہ دنیا پہ کرو، معاملے میں اجتہاد نہیں کرنا ہے. ہاں، دین کو پالینیشن، سمجھنے کے معاملے میں کر سکتے ہیں، بٹ عبادت، جی، بٹ اجتہاد کا معاملہ جو پالینیشن ہے. ان ٹرمز آف، ہاں وہاں پر رک جانا ہے، وہ ہم لوگ کی حد ہے ہم لوگ کے لیے. یعنی اسپیسیفک میں بیسیکلی نے اگر 2 دیکھا مثالیں دی. جائے فیاض جی، پالینیشن والی، اور اپنے وہ لڑائی، کیا نام تھا، احد کے پہاڑ پہ جو انہوں نے اپنے پالیسی ڈیوائز بدر کی تھی بدر کہ بدر میں بدر کے وقت کہ جو ڈچ میں ہمیں کہاں سے لڑنا ہے. تو وہ دونوں پوائنٹ بہت صحیح تھا. ہاں، تو وہاں رسول اللہ نے کریٹیوٹی کے لیے کہا ہے، اور جی وہاں جو ہے کریٹیوٹی سے منع کیا. ایک جگہ جو ہے نا رسول اللہ نے، وہ لوگ جو ہے اسات ہیں، اسات یعنی مطلب نافرمان ہیں، جنہوں نے کریٹیوٹی دکھائی تھی کہ ہم مسلسل روزہ رکھیں گے، مسلسل نمازیں پڑھیں گے. تو ان کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں ڈیڈینٹ ہے، وہ میرے فالوور نہیں ہے. اور ایک جگہ رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے تم کو کریٹیوٹی دکھانا چاہیے، جیسے پالینیشن ہے اور وار اسٹریٹجی وغیرہ جو تھی. تو ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں رسول اللہ نے پروہیبٹ کیا اور کہاں رسول اللہ نے جو ہے اپریشیٹ کیا کریٹیوٹی انوویشن کو. یہ 2 مثالوں کو اچھی طرح اگر کوئی انسان سمجھے گا تو اس کو جو ہے یہ آرٹیکل بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. رائٹ. اور آپ کی بات سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی فیاض بھائی کہ باقی جو قومیں ہیں، مطلب اگر ہم ریلیجیس کمیونٹیز کی بات کریں تو سب میں جو بگاڑ آیا ہے وہ بیسیکلی اسی طرح کا بگاڑ آتا ہے کہ وہ ایکسیسونیس کرنے لگتے ہیں اپنے ریلیجن میں، ایکسیسو چیزیں انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایکسیسونیس میں کیا ہوتا ہے، جو اوریجنلٹی رہتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے، اور اوریجنلٹی کے ساتھ میں جو چیز زیادہ فوکس کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اسپرچول ایسپیکٹ آف دا ایکٹ ورشپ، وہ غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے. تو جو مطلب جو فوکس پوائنٹ رہنا چاہیے تھا انسان کا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے دین میں بگاڑ، اور پھر فائنلی لوگوں کے اندر میں ایک کیا بولتے ہیں، جب اسپرچویلٹی باقی نہیں رہے گا، خدا سے کنیکشن ہی باقی نہیں رہے گا، تو سارے پھر سورسز آف ایول اس میں آ جائیں گے، سارے غلط چیزوں کو غلط طرح سے دیکھنے کا نظریہ آ جائے گا.